بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے براہ راست بلوچستان، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، کمانڈر 12 کور، ایکٹنگ گورنر، ممبرز آف دا فیڈرل کیبنٹ، آنریبل ممبرز آف دا پروونشل کیبنٹ، Honorable members of the Parliament, Deputy Chairman Senate, Senators, General Officers, بلوچستان کے سول سرونٹس اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے بہادر غیور بلوچ پشتون سیٹلر ہزارہ بھائی بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس قومی جرگے میں جناب وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی طرف سے اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے۔ جو عظیم و شان کامیابی جس طریقے سے آپ نے دشمن کے دانت جس بصیرت کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ کھٹے کیے ہیں، پوری بلوچستان کے لوگ اس میں آپ کو نہ صرف کامیابی دیتے ہیں بلکہ اس خوشی میں ہم نے پورے بلوچستان کے طول و عرض میں دیکھا کہ لوگوں نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان کو جس انداز میں آپ نے اس کرائسس میں اکٹھا کیا، یہ یقیناً آپ کی سیاہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کے درمیان اور بلوچستان کے لوگوں کے درمیان، سوائے چند ایک گزارشات کے اور چند ایک شکریہ کے۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ N25 جو کراچی سے چمن کا شاہراہ ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس کا اعلان کیا ہے، بلوچستان کے لوگوں میں یقیناً ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور یہ ہماری وہ شاہراہ ہے جس کو ہم خونی شاہراہ کہتے تھے، اور آپ جس طریقے سے اس کو 2 سال کے اندر FW کے ذریعے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ یقیناً بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح گرین بلوچستان انیشیٹو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمارے پاس زمین بہت زیادہ ہے اور پانی بھی جہاں ہمارے پاس کمی کا کہا جاتا ہے، لیکن بارشوں میں، مونسون میں اور باقی جگہوں پر پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، جس میں میرانی ڈیم آپ کا ایک بہت بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا تحفہ ہے۔ اس کو لے کر اور کچی کنال اگر ان کی کمپلیشن ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو بھی بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ علاوہ ازیں جناب وزیر اعظم، میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جس سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے، یہ صرف ایک ٹولہ ہے اور یہ ایک بہت کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ہندوستان کے کہنے پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں۔ کسی بھی بلوچ معاشرے میں، ہمارے پشتون معاشرے میں، ہمارے قبائلی معاشرے میں مسافروں کا جو احترام ہے، جو خواتین کا احترام ہے، جو بچوں کا احترام ہے، وہ ہماری قبائلی روایات ہیں۔ ہم کبھی کبھار شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان قبائلی روایتوں کو جس طریقے سے یہ رونتے ہیں اور بدقسمتی سے نام بلوچ کا دیتے ہیں۔ ہم آج اس جرگے کے ذریعے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ بلوچ ہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بلوچستان کے طول و عرض سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کمانڈر 12 کور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اس انعقاد کیا حکومت بلوچستان اور 12 کور نے مل کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو قومی جرگے ہیں، یہ جو بات چیت ہے، یہ اس کا سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ اور آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سے آپ نے بلوچستان کو، آپ نے اور فیلڈ مارشل نے تو کہا کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ آج یہاں تشریف لائیں اور بلوچستان کے لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وفاقی وزراء، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آرمی اسٹاف، محترم جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب، چیف منسٹر بلوچستان،
कैप्टन अब्दुल खालिक, एक्टिंग गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद, को कमांडर बलूचिस्तान, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, इंतहाई लायक एहतराम कबायली हमायदीन, बलोच और पश्तून ज़ोमा, हज़ारा और बरावी बरादरी के ज़ोमा, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस बलूचिस्तान, जनरल ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस शानदार जरगे में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का बेहद ममनून हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 6 और 7 मई और 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, अल्लाह ताला के फजल करम से अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। इस हवाले से मैं बलूचिस्तान भर के अपने भाइयों और बहनों और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों के भाइयों और बहनों का ममनून हूँ कि वो पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई और एक चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। मैं इस मौजू से आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़ाती मुशाहिदात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बतौर वज़ीर आज़म मैं इस अरसे में तमाम वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ, इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। हकीकत यह है मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के औसान खता किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो इज़्ज़त, वो मकाम अल्लाह ताला ने मेरे बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की उनको ये इज़्ज़त दी।
میرے بھائیوں، میں یہاں پر آج آپ کی باتیں سننے آیا ہوں. یہاں پر بڑے بڑے سردار، عمائدین، بڑے بڑے بزرگ، جوان، بلوچ، پشتون، ہزارہ کے ہمارے بھائی اور بہن، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، سیاستدان سب بیٹھے ہیں. پاکستان بننے کے فوراً بعد کوئٹہ میں آپ کے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور فراغ دلانہ طریقے سے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کا آپ کے بڑوں نے اعلان کیا. میں یہاں پر آپ سے جو معروضات پیش کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے، جہاں کے بہت دلیر اور بہت باوقار لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی قضیہ ہے، کوئی اگر معاملہ ہے، اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کر بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے. جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا وہ نقائص ہیں، کیا وہ گیپس ہیں جو کہ آپ کے مشورے سے ہم ان کو فل کر سکتے ہیں. میں اب آتا ہوں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. NFC ایوارڈ سائن ہوا 2010 میں اور تمام گفت و شنید ہوئی. لاہور میں 3 دن ہم بیٹھے، پھر یہیں پر گوادر میں اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے اور اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پوری کنٹریبیوشن ہے. میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. اس زمانے کے وزیر خزانہ اور خود جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی پوری کنٹریبیوشن، میرے لیڈر نواز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن. تو وہ NFC ایوارڈ وہاں پر سائن ہوا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا اگر صوبہ پنجاب اپنے حصے سے فنڈز نکال کر NFC ایوارڈ میں بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا. یہ کوئی احسان کی بات نہیں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. 15 سال گزر گئے اس بات کو، میں آج بھی اسی سوچ کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں جو اس وقت لاہور میں ہم چاروں مینار پاکستان گئے تھے کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں نے مل کر روکھی سوکھی کھانی ہے. ایک روٹی ہے تو چاروں مل کر کھائیں گے، 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، 11 ارب روپے پنجاب نے اس وقت NFC میں اپنے حصے سے ڈالے، جو آج اگر آپ سمجھیں تو وہ تقریباً 155 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن باخدا قومی یکجہتی، محبت، اتفاق، اتحاد کے لیے 160 ارب روپے کیا 1600 ارب روپے بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے. بالکل میاں نواز شریف کے زمانے میں بلوچستان میں بے پناہ ترقیاتی کام ہوئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. خود پیپلز پارٹی کے زمانے میں جناب صدر زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان، اس میں بھی یقیناً بڑی کنٹریبیوشن تھی. میں اب
इस दौर में आ रहा हूँ। सोलर का जो मंसूबा चल रहा है किसान भाइयों के लिए, उसमें हमने वफाक ने बड़ी खुशी के साथ जनाब वज़ीर आला साहब के साथ मिलकर अपना हिस्सा डाला और तकरीबन ये 70 अरब रुपए का मंसूबा वो जारी और सारी है। N25 जो है कराची से लेकर और चमन तक खूनी रोड कहते हैं, आए दिन वहाँ पर हादसे होते हैं और वहाँ पर बेपनाह वहाँ पर जानों का नुकसान होता है, ज़िया होता है। जब पिछली हुकूमत थी 16 महीने की, उस वक्त मैं यहाँ आया, हमने उसके कुछ बैचेस की संगे बुनियाद रखा और फंडिंग भी दी, लेकिन मुझे एहसास था कि अगर ये इतनी बड़ी ये रोड है और अगर इस तरह की ये फंडिंग दी गई तो ये तो क़यामत तक नहीं रोड बनेगी। चंद महीने पहले दुनिया में तेल की कीमतें गिरी और 10 रुपए का फ़ायदा पेट्रोल और डीजल में हुआ। हिसाब लगाया तो 150 अरब बनता था। मैंने कहा अगर इससे अगर मैं N25 बनवा दूं तो ये एक हकीर खदमत होगी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कोई एहसान नहीं आपको। उसकी वजह यह है कि आपके जोग्राफियाई आपके फासले इतने ज़्यादा हैं कि उनके ऊपर अरबों खरबों भी लगाए जाएं तो वो फासले सिमट नहीं सकते। बलूचिस्तान की जो वसअत है वो तकाजा करती है कि इन्वेस्टमेंट का हुजम उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारे मामले पेश नज़र रखकर ये फैसले किए गए और इंशाअल्लाह और भी इस तरह के हम फैसले करेंगे। और आइंदा बजट में जो PSDP, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा आप चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो PSDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है, यानी 25% टोटल फेडरल PSDP वो बलूचिस्तान के लिए है। लेकिन मेरे नज़दीक तो ये भी काफ़ी नहीं। ये कोई ना एहसान है, ना कोई आपके ऊपर कोई फेवर है, ये आपका हक है। उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है कि इन वसाइल की शफाफ तरीके से, चाहे वो गवादर है, चाहे वो पसनी है, चाहे वो चमन है, चाहे वो किला सैफुल्ला है, चाहे वो कोयटा है, चाहे वो जल मक्सी है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर एक एक पाई ईमानदारी से अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये यकीनन जवां साल चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत इसके ऊपर दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है और मुझे यकीन वासक है कि वो इसके लिए इंशाअल्लाह पूरी काविशें करेंगे। जब मैं खादिम पंजाब था तो चाहे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स हो, वो स्टूडेंट्स जो हाई अचीवर्स, सफारशी नहीं, वो ज़िंदगी में कभी मैंने काम नहीं किया, हाई अचीवर्स स्टूडेंट्स, उनके लिए लैपटॉप्स हों, वज़ाइफ हों, बाहर की दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों में बच्चों और बच्चों के वफूद बजवाए जाएं, वो हों, चाहे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में दाखिले हों, दानिश स्कूलों में दाखिले हों। बलूचिस्तान का शेयर मैंने बाकी सूबों के मुकाबले में हमेशा 10% रखा, मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब के भी। और आज पंजाब की यूनिवर्सिटियों में बलोच पश्तून बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, दानिश स्कूलों में पढ़ते हैं, वज़ाइफ मिल रहे हैं और मौजूदा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इस पॉलिसी को वो जारी उसारी है। और आखिरी बात इस हवाले से, आज नहीं 12 साल पहले, 14 साल पहले मैंने यहाँ पर जो हार्ट का अस्पताल था उसके लिए 2 अरब रखे थे, अपने बजट से निकाल कर यहाँ पर आके ऐलान किया था। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपके पास गिले होंगे, आपकी कुछ शिकायत होंगी, सर आंखों पर, लेकिन ये जो दहशत गर्द हैं जो कि
درندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. ان کو نہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، نہ میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں، نہ فوج پاکستان، نہ پولیس، نہ کوئی اور. جو لوگ مس لیڈ کیے گئے، جو لوگ وہ پٹری سے ایک طرف ہو گئے، بھٹک گئے جس کو آپ کہتے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر بہترین کاوش کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت میں بلوچستان کے صوبے کے ساتھ معاشی سماجی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. کل ہی ایک واقعہ سورا پر پیش آیا ہے، دل خراش واقعہ. مجھے آپ بتائیں کہ کیا آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ترقی اور خوشحالی اور بدامنی یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. آج اللہ تعالیٰ نے ایک نادر موقع دیا ہے ہمیں، جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، کہ پشاور سے لے کر کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ اتحاد اور اتفاق ہمیں آپس میں پیدا کرنا ہوگا. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. بیٹھیں، مل کر بات کریں، کہ مل کر بیٹھنے سے ہی ایک کنبہ جو ہے وہ توانا ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نظر بد نہیں لگ سکتی. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان گرینڈ جرگے میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ عمر بھر یاد رکھے گا. بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے جنگ جیتی. کشیدہ صورتحال کے دوران پوری قوم نے اتحاد اور یکجہتی کا مثالی مظاہرہ کیا. یہ جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی. پاکستان نے 1971 کی شکست کا بدلہ لے لیا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا. دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سراف ہدایت اللہ بریدی نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. شہید ہدایت اللہ بریدی کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کمانڈر بلوچستان کور نے شرکت کی. صوبائی وزراء آئی جی ایف سی چیف سیکرٹری آئی جی بلوچستان اور دیگر سول اور ملٹری حکام نے بھی شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد شہید کا جسد خاکی اپنے آبائی علاقے میں روانہ کر دیا گیا، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی. دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سراف ہدایت اللہ بریدی نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.